السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سگیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اہم تو ہے ہی لیکن افسوسناک بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چند دن پہلے یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا جس میں 35 سے زائد پاکستانی جو تھے وہ بے رحم موجوں کی لہر ہو گئے، اور یہ سارے تارکین وطن تھے، غیر قانونی طریقے سے یہ بیرون ملک جا رہے تھے، جس کو ڈنکی لگا کے کہنا ہے، وہاں ڈنکی کے ذریعے جا رہے تھے، اور ایجنٹ نے جو ہے وہ ان کو مختلف ایجنٹس نے کشتی میں سوار کر کے وہاں تک پہنچانا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس میں پاکستانیوں کی کثیر تعداد شامل تھی، اور اس حادثے میں ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور یہ لوگ جو تھے ان کی عمریں بھی نوجوان تھے، اور بہت کم عمر بھی اس میں نوجوانوں کی تعداد تھی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے اور بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ اور اس میں انویسٹیگیشن پھر ہوئی، اور انویسٹیگیشن کے بعد اب آپ سے جو ہم خبر شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ایف آئی اے کے جو افسر ہیں جو مختلف ایئرپورٹس پر تعینات تھے وہ اس یونان کشتی حادثہ میں ملوث نکلے ہیں، اور یہ ایک لسٹ میرے پاس ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ لسٹ ہے جس میں ان پولیس ایف آئی اے اہلکاروں کے باقاعدہ نام شامل ہیں، اور ان کے نام جو ہیں اب پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، ان کے خلاف انکوائری کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس وسیع پیمانے پر تحقیقات کا دائرہ کار اس کو بڑھایا گیا، چونکہ اس میں بلا شبہ چونکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے جو ہے وہ آتی ہے وزارت داخلہ کے ماتحت، اور وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے یہ ایجنسی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی چونکہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ مکمل نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے انسٹرکشن پہلے سے پاس کی تھیں کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں، اور اگر اس میں محکمے کے لوگ ملوث ہیں تو ان کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ تو ایف آئی اے کی جانب سے پھر اس پر کام شروع کیا گیا، اور اس میں جہاں مختلف ایجنٹس اب تک مختلف شہروں سے گرفتار ہوئے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہاں پر انٹرنل تحقیقات کا بھی ایف آئی اے نے آغاز کیا، اور اس میں 31 لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے اب تک، اور اس میں 31 لوگوں میں جو انسپیکٹر ہیں وہ 5 ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب انسپیکٹر ہیں ان کی تعداد 20 ابھی تک ہمیں اس لسٹ میں نظر آئی ہے، اور اسی طرح پھر ہیڈ کانسٹیبل یا فوڈ کانسٹیبل موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو عملہ ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ کام کرتا ہے، تو اس میں ان کے یہ عملہ جو ہے وہ تو مختلف امیگریشن کاؤنٹرز کو ڈیل کرتا ہے، تو ہر جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ کم از کم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا افسر ضرور موجود ہوتا ہے۔ بڑے ایئرپورٹس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو بہرحال جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اس کی زیر نگرانی یا اس کی قیادت میں ہی جتنا امیگریشن کا عملہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے ایف آئی اے کا، اور وہ جو وہاں پہ آنے جانے والے مسافر ہیں ان کی امیگریشن کرتا ہے، ان سے انٹرویو بھی کرتا ہے، اور ان کے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد ان کی پھر امیگریشن کلیئرنس کی طرف جاتی ہے۔ تو اس میں جو یہ ایئرپورٹ سر فہرست ہیں جس میں یہ اہلکار تعینات تھے، اس میں فیصل آباد ایئرپورٹ جو ہے اس میں 19 جو اہلکار ہیں ایف آئی اے کے وہ سامنے آئے ہیں اب تک اس یونان کشتی حادثہ کے سلسلے میں، کہ جن کی مبینہ طور پر اس میں انوالومنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ 19 اہلکار ہیں جس میں انسپیکٹر بھی ہے، اس کے علاوہ سب انسپیکٹر بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ کا سیال ایئرپورٹ ہے، اور اس میں بھی یہ کچھ لوگ تعینات تھے۔ اس ایئرپورٹ سے بھی اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بھی فضائی راستے سے بھی گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور ہے، وہاں پر بھی لوگ ٹریس ہوئے ایف آئی اے کے۔ اسی طرح سے اور جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس میں بھی باقاعدہ نشاندہی اس کی گئی ہے، اور کوئٹہ کا ایئرپورٹ جو ہے
اس پہ بھی یہ لوگ تعینات تھے. تو یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ تقریباً 5 ایئرپورٹ بنتے ہیں جن کے اہلکار یہاں پہ مبینہ طور پر ہمیں ملوث نظر آ رہے ہیں اس لسٹ کے مطابق جو کہ ایف آئی اے کی جانب سے جاری کی گئی ہے. تو ناظرین، یہ جو ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی سے کبھی اتنی ڈیٹیلڈ قسم کی انویسٹیگیشنز، تحقیقات عمل میں نہیں لائی گئیں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ تحقیقات اور جو ہیں وہ وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہیں اور محکمے سے شروع کی جا رہی ہیں، کیونکہ ایمبیسیز کو بھی بہت زیادہ شکایت ہوتی تھی کہ جو امیگریشن حکام ہیں ایف آئی اے کے، وہاں پر جو عملہ ہے ان کا اس میں مبینہ طور پر ملی بھگت ہوتی ہے. وہ ایمبیسیز کی شکایات وغیرہ بھی جو ہے وہ حکام تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس کو بھی اتنا وہ بادر نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ کار اس کو وسیع کیا گیا اور 31 اہلکار جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. تو یہ تو انسانی اسمگلنگ ایک المیہ ہے. یہ آج سے نہیں، یہ تو بہت شروع سے، بہت عرصہ پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور خصوصی طور پر زمینی راستہ اور پھر سمندری راستہ، دو انتخاب کیے جاتے ہیں، اور ڈنکی لگانا اس کو کہتے ہیں حروف عام میں. آپ سب جو جانتے ہیں کہ ایجنٹس کے ذریعے یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ایران کا راستہ روٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں سے بارڈر کراس کر کے غیر قانونی طریقے سے ان کو پھر مختلف کشتیوں کے ذریعے سمندری راستے سے یونان بھیجا جاتا ہے. جو لوگ یونان بھیجنے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چونکہ یونان جو یورپ کا ملک ہے، تو پھر اس سے آگے یہ مختلف ممالک جو یورپین ممالک ہے وہاں پر آگے یہ نکل جاتے ہیں، اٹلی ہے اور دیگر ممالک جو ہیں. اور اس میں سب سے انیشل جو کام ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ان کا امیگریشن حکام سے ہی واسطہ پڑتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ یہاں سے لوگوں کے جانے کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو سامنے آئی، اور اس میں اب تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اب تک ان پہ خلاف کوئی مقدمہ تو درج نہیں ہوا، لیکن اب چونکہ آگے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ تحقیقات اگر آگے بڑھتی ہیں، اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتا ہے، تو پھر ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور ان کو پھر عدالتوں میں پیش بھی کیا جائے گا. لیکن پھر بات وہیں پہ ہے کہ ان کو بھی پورا موقع دینا چاہیے اپنے حوالے سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، یا جو ان کے خلاف الزامات ہیں اس حوالے سے ان کو پورا موقع تو ضرور ملنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اہلکار ہی ہیں؟ اس میں کوئی اعلیٰ افسر تو نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسکیم آتے رہے ہیں، اور جس میں رشین خواتین کی جو سمگلنگ ہے، انسانی سمگلنگ، وہ بھی ہوتی رہی ہے. اور وہ سکینڈل بھی سامنے آیا تھا کہ بہت بڑی کھیپ جو تھی وہ یہاں پر آئی، اور وہ غیر قانونی طریقے سے ساری خواتین پاکستان میں انٹر ہوئیں، اور یہاں پہ پھر ان کو مختلف جو قہوہ خانے ہیں اور اس طرح کے جو مختلف کاروبار ہیں ان میں ملوث کیا گیا، ان میں استعمال کیا گیا، چونکہ یہ بھی ایک بڑا مافیا ہے. تو ان کا بہت دھندا جو ہے وہ عروج پر رہا. پھر اس کی تحقیقات ہوئیں، لیکن اس میں کئی اعلیٰ افسران بھی شامل تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی ان کے خلاف تحقیقات منطقی انجام تک نہیں پہنچیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ دب گئیں اور ان کو کلین چٹ مل گئی. بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو تحقیقات ہے انہی اہلکاروں کے گرد گھومتی ہے، یا اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید اس سے آگے بھی وسیع ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک بڑا ہی سنگین اور اہم نوعیت کا ایشو ہے، اور خصوصی طور پر پاکستان کے لیے تو بڑا اہم ہے. چونکہ پہلے ہی انٹرنیشنل سطح پر اور امیگریشن کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، اور گلف بھی پاکستان کو ویزے اسی لیے نہیں دے رہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں، اور خصوصی طور پر بھیک مانگنے کے حوالے سے یہاں سے سعودی عرب ٹریول کرتے ہیں، دبئی اور دیگر جو گلف کنٹری ہیں وہاں پر پاکستانی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کے پھر وہ بھیک مانگنے کا مکروہ دھندا کرتے ہیں، اور وہ گرفتار بھی ہوئے، انہیں ڈیپورٹ بھی کیا گیا. تو اس حوالے سے اب بہت سے گلف کنٹریز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ویزا دینے کے حوالے سے بہت زیادہ پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں، اور ویزے کا حصول بہت ہی مشکل بھی ہے. صرف ویزے کا حصول کے علاوہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں پاکستان کی بدنامی بھی ہے. تو
پاکستان کو بدنامی سے بھی بچنا ہے، اپنی ساکھ کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور صرف چند لوگوں کی اس میں انوالومنٹ کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ اس بدنامی کو پھر فیس بھی کرتا ہے، اور عالمی سطح پر ہمیں جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب چونکہ بہت ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، اور وہ بہت زیادہ نالج بھی رکھتے ہیں اس صورتحال کو کنٹرول کرنے سے متعلق، ان کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا بھی ہے، تو وہ اب اس پہ مزید اس کو فالو کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اس کی پوری رپورٹ لیں گے، چونکہ اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو پھر ہی اس کے جو روٹس ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اگر روٹس ختم ہو جائیں گے تو پھر بہت حد تک یہ جو غیر قانونی طریقے سے جانے والے یہاں سے لوگ ہیں، ایجنٹوں کے ذریعے جہاں پر جاتے ہیں، اس کا سلسلہ کافی حد تک رک جائے گا، چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ منشیات کے بعد دوسرا بڑا یہ غیر قانونی دھندا ہے، منافع بخش دھندا ہے انسانی اسمگلنگ کا، جس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ عام ایجنٹ نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل مافیا ہے، اور ایجنٹوں کے رابطے یہاں پر نہیں ہوتے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ایجنٹ سرگرم ہوتے ہیں، جیسے یورپ کی کنٹریز ہیں جہاں سے لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایجنٹس کا نیٹ ورک ہے باقاعدہ، اور ان لوگوں کو وہاں پر کئی مہینے تک رکھا جاتا ہے اور قید رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ پیسے نہیں دیتے تو پھر ان پہ ٹارچر کی بھی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، ان سے گھر والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اب تک بہت سارے بے شمار پاکستانی جو ہیں مختلف حادثات کا شکار ہو کے، جو غیر قانونی تارکین وطن کے زمرے میں آتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے مختلف ممالک میں جانا چاہتے تھے یا جا رہے تھے، تو وہ ان کی اموات ہوئی ہیں۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ اب وزیر داخلہ، وزارت داخلہ اور متعلقہ جو حکام ہیں، اور پی ایم بھی اس میں بڑے کنسرنڈ ہیں، انہوں نے بڑی واضح ہدایت کی ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو ابھی ظاہری طور پر تو ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اب آگے یہ کریک ڈاؤن کتنی دیر تک چلتا ہے، کہاں تک چلتا ہے، چونکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایف آئی اے میں سب لوگ جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی سرگرمی انوالو ہیں۔ ایف آئی اے میں بہت اچھے آفیسرز بھی موجود ہیں، اور انہی ایئرپورٹس پہ ہی موجود ہیں، روزانہ لوگوں کو پکڑتے بھی ہیں، ٹریس بھی کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے ایک پورا محکمہ ہے جو ہے اس کی بدنامی بھی ہوتی ہے۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہوں گی، اور جو اس میں انوالو ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور آئندہ کے لیے کوئی مضبوط اور منظم حکمت عملی طے اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کی کارروائیوں سے جو ہے وہ پھر سفارشوں کا سلسلہ ہوگا، اور یہ لوگ پھر بچ جائیں گے، تو اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور لوگ جو ہیں اپنے پیاروں سے محروم ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو ہی کوئی مزید اپڈیٹ ہوں گی تو پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔